میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ البانی نے بخاری کی 33 روایتوں کو ضعیف کہا ہے. زبیر علی زئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کی کچھ روایتوں پر ہم جو ہے بھروسہ نہیں کرتے. ایک یعنی ویڈیو بھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں، میرا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری طرف یہ جھوٹ بانا ہے کہ دیوبندی بخاری کو ضعیف بولتے ہیں، بلکہ ہم نے کبھی نہیں بولا کہ آپ کے گھر سے ہمیں بخاری پہ ضعیف ہونے کی روایتیں ملتی ہیں. مطلب آپ کے گھر سے شیخ البانی نے بھی کہا ہے، زبیر علی زئی صاحب نے بھی کہا ہے، اور امام دارقطنی نے کہا ہے. چلے انہوں نے بھی کچھ بخاری کو ذکر کر. زبیر علی زئی نے کیا کہا بتائیے ذرا. شیخ زبیر علی زئی نے کیا کہا؟ ایک ویڈیو ہے، میں چلا دوں اگر آپ کہیں تو. چلانا نہیں، کیا خلاصہ بتائیے نا. انہوں نے تو شاید یہی کہا نا کہ کوئی ضعیف حدیث نہیں صحیح بخاری میں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ بخاری کے اندر کچھ روایتوں ہم اندھی تقلید بخاری کے اوپر نہیں کر سکتے. ان کے ریکارڈ، ان کی ویڈیو کہیں تو آپ میں چلا سکتا ہوں. انہوں نے بھی صحیح بخاری کے کو ضعیف کہا ہے. ہاں زبیر میں. ہاں جی انہوں نے کہا کچھ حدیثیں ضعیف. ہماری معلومات میں بھائی آپ دیکھیں، میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حنفی صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. یہ اہل حدیث میں سے کچھ لوگوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا یہی کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ہماری طرف جھوٹ بولتے ہیں، اسٹریم کے اندر مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو حنفیوں نے بخاری، جبکہ آپ کے عالموں نے بخاری پر کلام کرا ہے. تو آپ اپنے گھر سے حوالے دیا کریں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ابھی ہم اس بارے میں بات کریں گے. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ویران بھائی، سوال بہت واضح ہے. جی شیخ بتائیے. ان کا بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں مانتے ہیں. یہ آن ریکارڈ بول رہے ہیں. میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے جو شخص آیا تھا جو صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا، اس پہ نقد کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ روایت ضعیف ہوا، اور سوال کر رہا تھا کہ بخاری کا سما ثابت نہیں ہے، اس پہ کیا حکم لگے گا. اس نے سوال یہ کرا تھا. نہیں دیکھو، جب ہم نے بطور دلیل پیش کیا تھا، دیکھو اس روایت کو یہ لوگ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں کہا. ارے بھائی، وہ جو تورک والی روایت ہے، جب رفع الیدین ثابت کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو رفع الیدین کا ترک ثابت ہے. تو میں نے سوال کیا تھا کہ بھائی اس روایت کے لاسٹ میں، اخیر میں تورک کا ثبوت ہے. تو جیسے میں نے اس روایت کے اخیر کا حوالہ دیا کہ بھائی اس میں تو تورک کا ثبوت ہے، یہ آپ لوگ کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو میرے اس سوال پر بندہ اس میں جرح کر رہا ہے، بندہ اس روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے، اور صرف ضعیف نہیں کہہ رہا ہے، علماء احناف کے حوالے بھی دے رہا ہے. امام طحاوی کا نام لیا تھا اس نے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے، اور یہ صحیح بات ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے آثار میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا. ایک منٹ، کون ہے شخص بیچ میں بار بار بول رہا ہے؟ پھر بات ختم ہونے دو. امام طحاوی رحمہ اللہ نے یقیناً اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اور ان کی بات میں کوئی دم نہیں ہے. اہل علم نے ان کا رد کیا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زبردست رد کیا ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جن حنفیوں نے، اس کا رد کیا گیا. تو یہ کہنا کہ کسی نے، حنفی نے اس روایت کو ضعیف قرار نہیں دیا، غلط بات ہے. اصل میں اسی روایت کو کبھی ضعیف کہتے ہیں حنفی، کبھی آ کے صحیح کہتے ہیں. باقی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اسے کس نے انکار کیا؟ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی بعض روایت پہ کلام کیا ہے، اس سے ہم نے انکار نہیں کیا، بلکہ ہماری اسٹریم میں جائیں گے دیکھیں گے تو ہم نے شاید یہ بات خود کہہ رکھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث میں سے کسی نے جو ہے نقد نہیں کیا صحیح بخاری پہ، لیکن یہ جو دیوبندی لوگ ہیں، یہ جو حنفی لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی صحیح بخاری کی روایت کو ضعیف قرار دیا. اور مسئلہ یہ بھی نہیں تھا، ہمارا مسئلہ یہ بھی نہیں تھا کہ کس نے صحیح بخاری کو ضعیف قرار دیا ہے، کس نے صحیح قرار دیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہی حدیث، صحیح بخاری کی ایک ہی حدیث، جب انہیں اپنا استدلال پیش کرنا ہوتا ہے تو صحیح بخاری کی وہی حدیث ان کی نظر میں حجت ہے، صحیح ہے، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اسی حدیث میں ہم تورک کی بات لے آتے ہیں، اسی حدیث میں جیسے استراحت وغیرہ کی بات لے آتے ہیں، تو وہ جب باتیں ہم لاتے ہیں کہ بھی تورک بھی ثابت ہوا تو اس کو ضعیف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ہم نے کہتی، یہ ہم نے دوغلا پن دکھایا تھا کہ بھائی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اسے آپ کبھی صحیح کہتے ہو، اور جب یہ دکھا دیا جاتا ہے کسی میں تورک کی بات ہے تو آپ ضعیف کہنے آ جاتے ہو. جی آپ نے کہا کہ حنفیوں نے کہا، اس کا حوالہ بتایا. ابھی کلیئر ہو جائے گا. آپ کا سوال میں نے سن لیا، میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ تورک مانتے کہ نہیں مانتے؟ آخری بیٹھک میں اس میں تورک کیا جائے گا، اس بات کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ میرے سوال کا جواب دیجیے.
میں جس پہ بات کرنا ہے وہ سوال میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ اس کو ابھی پتہ چلے گا نا کہ آپ کیا ہے. آپ یہ بتائیے صحیح بخاری کی حدیث کو آپ صحیح مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحیح بخاری کی حدیث صحیح مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحیح مانتا نہیں مانتا وہ بات ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کس تمہیں جواب دینا پڑے گا. صحیح بخاری کی روایت خود صحیح نہیں مانتا. یہ جواب شخص ہے یہ خود نہیں صحیح مان رہا اور کہہ رہا کہ ہم پر تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. یہ شخص خود اس روایت کے صحیح نہیں بول رہا. ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر میں روایت صحیح کہ نہیں پہلے بتاؤ. صحیح بخاری کی روایت آپ میرا ماننا میرے پیارے دوست میرے بھائی صحیح بخاری کی روایت آپ کی نظر میں صحیح ہے کہ نہیں؟ بہت ہی نرمی سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی. یہ بتا دیجئے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو آپ صحیح مانتے کہ نہیں مانتے مجھے بتا دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کس حنفی نے سے ضعیف کہا ہے مجھے وہ حوالہ دے دیں. آپ نے کہا حنفی نے ضعیف. آپ کیا مانتے میرے بھائی آپ کیا مانتے؟ ماننا میں کہتا ہوں آپ ہی ہو سکتا ہے نکل آؤ. آپ کہہ رہے ہیں کس حنفی نے ضعیف قرار دیا. ہو سکتا ہے آپ حنفی لکھے نا اپنے آپ کے کیا لکھے نام میں ہم کہتے ہیں بخاری کی آپ ہی اس کو ضعیف کہہ دو. تو مجھے میرے بھائی آپ یہ بتا دیجیے بڑی شرافت کے ساتھ محبت سے تمام روایتیں آپ اس حدیث کو صحیح مانتے کہ نہیں مانتے بتا دیجیے. اگر صحیح مانتے تو بول دو نا بھائی اس میں کیا اتنا گھمانے کی بات ہے. سوال کیا ہے دیکھیے اس میرے پر بھائی آپ اس حدیث کو صحیح مانتے کہ نہیں بتا دیجیے نا. سنیے تو ہمارے دوست ہمارے بھائی ہاں آپ بتا دیں حدیث آپ کی نظر میں صحیح ہے کہ نہیں ہے. سنیں اس امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں. بات ختم. اب آپ یہ کہہ دکھائیں کہ حنفیوں نے کہا ہے اس حدیث میں جو تبرک کا ذکر ہے اگر ساری حدیثیں صحیح ہے آپ مانتے امت نے کہا لوگوں نے کہا ہم کہاں اس کا انکار کر رہے ہیں. اہل علم نے کہا ہے ساری روایتیں صحیح ہے سوائے چند روایت پہلے ساری روایتوں پہ اجماع ہے. صحیح بخاری کی روایت پر اجماع ہے سوائے منتقد روایت کی. لیکن یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو آپ صحیح مانتے کہ آپ تو علماء کا قول نقل کریں نا. علماء نے کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے بھائی آپ پتہ نہیں آپ کا کیا نام ہے آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. بلکہ اگلا سوال بھی رکھ دیتا ہوں دونوں سوال رکھ دیتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر آپ ایک نمونہ ایک مثال بن گئے ضعیف کہنے والے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ تبرک آپ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے میرا سوال جی میرا جواب یہ سن لیں. میں نے یہ سوال کرا تھا آپ سے کہ مجھے وہ حوالہ دکھا جس میں حنفیوں نے کہا بخاری کی روایت ضعیف ہے. ٹھیک پہلی بات. دوسرا سوال یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اجماع ہے کہ بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں. بات ختم. جب امت کا اجماع ہے تو میری حیثیت کچھ نہیں ہے. امت کے اجماع کے ساتھ ہوں نا میں اجماع کے خلاف ٹھیک ہے یہ روایت بھی اجماع بالاجماع ثابت ہوگی تو اس میں جو تورک کا ذکر ہے اسے آپ کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں تورک کرتے ہیں. مجھے بھیجیں وہ روایت کہاں ہے. میں نے وہ روایت نہیں دیکھی نا. روایت سامنے ہے یہ اسکرین پہ روایت ہے. بڑا کریں 1 منٹ. فل سائز ہے اس سے یعنی کہ عربی بڑا کروں یا اردو بڑا کروں. ارے یہ وہی روایت ہے نا جس پہ یہ بھائی انہوں نے خود حوالہ دیا نا اسی روایت کا. انہوں نے اپنی گفتگو میں اسی روایت کو مینشن کیا نا. یہ کہہ رہے ہیں کہاں میں روایت وہی روایت ہے بھائی. میں نکال رہا ہوں ابھی اپنے پیج پہ. رکیں 1 منٹ. ارے یار اسی حدیث کے بارے میں آپ سوال لے کر آئے ہو میرے بارے میں وہی تو حدیث ہے نا. میں سند چیک کر کے آیا تھا نا. سند چیک کر کے آیا ہو کہہ رہے حدیث دکھاؤ اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں. اس روایت میں تورک کا ذکر ہے تورک کا وہ آپ کیوں نہیں عمل کرتے تھے. ظہر کی نماز کے آخری بیٹھے میں آپ کیوں عمل نہیں کرتے تورک پہ. میں بھی تو سوال عمل کرتے ہیں ہم تو عمل کرتے ہیں نا بھائی. حدیث تو عمل کرتے ہیں الحمدللہ. آپ کیوں نہیں کرتے بتائیے. 1 منٹ. حدیث کا صحیح ہونا یہ نہیں ہے تو عمل کرنا چاہیے نا. جی حدیث کا صحیح ہونے پہ یہ نہیں کہ حدیث پہ عمل کرا جائے گا. تو کیوں نہیں عمل کریں گے بتا دیجیے. یہ حدیث صحیح آپ نے مان لیا کہ حدیث صحیح ہے لیکن عمل کیوں نہیں عمل کریں گے. میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ سجدوں کی صحیح روایت ہو تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے. آپ نے بھی مانا ہے. ہم نہیں مانتے صحیح ہم نہیں مانتے صحیح. کسی اور اسٹریم میں ہم سے بات کریں گے. سجدوں میں کی روایت کو ہم صحیح نہیں مانتے. ہم بالکل نہیں صحیح مانتے. شیخ البانی نے مانا ہے. ہاں ماننا تو عمل کرتے ہیں نا ان کا موقف ہم نہیں مانتے نا. ارے بھائی ہم نہیں مانتے نا. شیخ البانی مانتے ہیں کریں گے. میں مانوں گا تو میں بھی عمل کروں گا. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی روایت بخاری کے اندر صحیح ہے لیکن اس پہ بالکل صحیح ہے. حدیث کا ہونا اس پہ عمل ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں نہیں عمل کریں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا بیٹھ کے پیشاب کرنا، لیکن وہ ایک خاص حالت تھی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس طرح تو کی خاص چیز سچویشن دیکھی آئی ہے، جاتی ہے نا، حدیث پر حدیث پر عمل نہیں کیوں ہوتا نہیں نا. عمل کریں گے؟ کیوں نہیں عمل اگر کریں دو گے؟ حدیثیں، اچھا ایک یہ سنیں، بتائیں، وہ جو ایک مسئلے ایک پہ منٹ سنیں، ایک مسئلے پہ دو حدیثیں ہیں، اگر نہیں، اس دونوں پہ صحیح ہیں. آپ عمل کیوں نہیں کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں ارے پیشاب میری کرنے بات والے سنیں، جو ایک مسئلے پہ ہم دو عمل کریں گے، حدیثیں ہیں، دونوں ہم صحیح عمل ہیں، پھر کریں کس گے پہ عمل کریں گے؟ ارے بھائی آپ اس کس پہ پہ عمل کریں گے؟ عمل ایک کیوں مسئلے نہیں پہ کریں دو. گے؟ ایک منٹ، پہلے سوال سن لو. یہ جو تورک والی حدیث ہے یہ صحیح ہے اور صریح بھی ہے. یہ لوگ کیا بولتے ہیں تقلیدی لوگ؟ کہتے ہیں کہ وہ جو جہاں معاملہ صریح نہ ہو وہاں ایک قول ہے نا جس کو ہر مذہبی پیش کرتا ہے، ہر تقلیدی، لا اجتہاد مع النص. جب نص آ گئی تو اجتہاد کی گنجائش نہیں. یہ نص ہے اور نص سے صریح ہے. مینشن ہے چوتھی رکعت میں تورک مینشن ہے. اس کا کوئی جواب تقلیدیوں کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دیں. ان کے بڑے بڑے محاشی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں. یہ شخص کہہ رہا ہے یہ روایت صحیح ہے. جب صحیح ہے تو یہ جو نہیں میں نے نہیں کہا، سنیں کفایت اللہ ثناوی صاحب اپنی بات. یہ روایت صحیح ہے اور صحیح ہے. یہ شخص نے کہا کہ بھائی کلی ہے، تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صاحب اس روایت کو صحیح مانے. آپ نہیں صحیح میں مان نے رہے نہیں ہیں. کہا، میں نے تو اس بات پہ کچھ کہا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے. میں نے اجماع نقل اس کرا. حدیث کو آپ میں صحیح یہ مانتے کہہ کہ رہا نہیں ہوں مانتے؟ حدیث صحیح ہونے پر سنیں صحیح. یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں پہلے یہ طے کرو نا بھائی. آپ اس کو صحیح مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں یا نہ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں امت کا اجماع ہے کہ بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. تو عمل تو کرو نا یعنی بھائی. ہاں بولو. اس حدیث کے بارے میں دیکھیے زید بھائی، میں بار بار اب آگے آپ انصاف سے پوچھئے، یہ بات اگلوائیے کہ صحیح بخاری کی حدیث. میرا دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے یا ضعیف، ان کی نظر میں یہ بتا دیں. اگر یہ کہتے ہیں ضعیف ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اور پروف ہو جاتا ہے کہ ضعیف کہنے والے بندے موجود ہیں. اگر یہ صحیح اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں آپ صحیح ثابت کریں تو ہم بات کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو صحیح مانتے ہیں تو مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ تورک پہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں. جی یہ دو سوال ہے زید بھائی، ان سے پوچھیے. میران بھائی بتاؤ نا بھائی، کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو صحیح مانتے ہو ہم نا؟ کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ روایت منقطع ہے نا. یہ روایت نا وہ روایت. وہ روایت منقطع ہے. دیکھو کھل کے سارے. یہ شخص مجھے جھوٹا آپ بولا. کہہ رہے ہیں سما ثابت کرو نا. زید بھائی سنا آپ نے کہا میں مانتا ہوں منقطع. یہ شخص روایت کو منقطع بولا. میں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ روایت منقطع ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ شامی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا حوالے بھی دے رہا ہے منقطع. ارے منقطع وہ ضعیف ہے نا. منقطع روایت ضعیف نہیں ہوتی. منقطع ہے، شامی نے ضعیف کہا ہے. اتنا سارے خود جرے نقل کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم اعتراض نہیں کرتے صحیح بخاری پر. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا آپ نے اس ٹیم میں جھوٹ، میرا سوال ہی نہیں سمجھے. آپ اگر ہمارے اوپر یہ بول رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی تو لکھا ہے نا. آپ اپنے گھر کے اوپر بھی تو بول رہے ہیں، بخاری کے اوپر جو آپ کے گھر سے جرا ہوئی ہے اس کا جواب دینا. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم نے جرے کیا ہے آپ بھی مان لو. میں نے کب انکار کیا کہ شیخ البانی نے ضعیف نہیں کہا کسی بھی وقت؟ میری کوئی تو پھر یہ اصول ہمارے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ اصول آپ اپنے استاد سے لگائیں. ارے بھائی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو. یہ کہنا چاہتا ہے یہ شخص کی جب شیخ البانی نے بھی ضعیف کہا ہے تو آپ ہمیں کیوں متون کر رہے ہو؟ اگر شامی نے ضعیف کہہ دیا، طحاوی نے ضعیف کہہ دیا، یہ خود بھی منقطع کہہ رہا ہے، مطلب وہی ہے مردود روایت کو. تو بھائی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ شیخ البانی کو آپ کچھ نہیں بولتے، ہم کیوں بولتے؟ وجہ یہ ہے کہ شیخ البانی جب ضعیف کہتے تو اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے کہ ضعیف ہے. تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے ہمارے سامنے صحیح بول کے پیش کرتے کہ دیکھو یہ صحیح روایت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے رفع القدر نہیں کرنا. اب جب ہم اس میں نیچے اترتے ہیں، یعنی شروعات میں آپ پیش کرتے ہو، ہم جب کہتے ہیں کہ بے روایت کے اینڈ میں جاؤ وہاں تورک کا ثبوت ہے تو آپ پلٹی مار جاتے ہو، آپ کہتے ہو روایت ضعیف ہے. اس پر ہمیں اعتراض ہے، اس بات پر ہمیں اعتراض ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ ضعیف کہتے. ارے بھائی ضعیف شیخ البانی نے نہیں کہا. ہمارا مقصد سمجھے کہ ہم کیا بلیم کریں. ہم کہہ رہے ہیں دوغلا، یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا لیکن دوغلا پن نہیں ہے. یہ جو حنفی حضرات ہیں ان کے اندر دوغلا پن ہے. دوغلا پن کیا ہے؟ یہ روایت کا شیخ آپ کا بھی ہے نا. آپ شیخ البانی پہ بھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں میری بات آئی. آپ یہ سوال اٹھا رہے ہو نا کہ آپ شیخ البانی کو کیوں نہیں بولتے؟ تو بھائی وجہ بتاؤ کہ میں یہ شیخ بول رہا ہوں، آپ نے میری بات ہی سنی. آپ میرے سوال تو آپ کیا دوغلا پن ہے کہ سیم حدیث صحیح بخاری کی آپ ترک رفع القدر میں دلیل کے طور پر پیش کرو گے، جب ہم گرفت کریں گے کہ نیچے تورک رکھا ہوا ہے اس پہ کون عمل کرے گا؟ تو ضعیف ہو گئی، منقطع ہو گئی. کیا تماشا ہے بھائی؟ تو کوئی طریقہ ہے؟
نہیں تو آپ سمت ثابت کریں نا، پھر سمت ثابت کریں نا، آپ ان کا سمت ثابت کریں نا. ہاں سما بالکل ثابت کریں. ہاں بالکل. یہ دیکھو آپ بھائی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کسی نے ضعیف ثابت نہیں کیا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 730. محمد اخبرنی محمد ابن عمرو بن عطا قال سمعت ابا حمید. سمیت یہ سما نہیں ہے، یہ سما نہیں. کس کو سما بولتے بتائیے؟ تو سما ہو گیا نا. سمیت ابا حمید کہہ رہے راوی، اسی کو تو سما بولتے ہیں. لفظ سما ہے یہاں پہ. اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں دکھاؤں اسکرین پہ. یہ اور صرف یہی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے زید بھائی کیا ہے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی حدیث کو بھائی آپ کبھی اسے صحیح کہتے، کبھی ضعیف کہتے، کبھی صحیح کہتے. آپ لوگ کرو نا اپنا موقف لوگ کرو، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ہمیں اس بات سے اختلاف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منقطع ہے نا وہ روایت، منقطع ہے، اس کا سما ثابت کہاں ہے؟ محمد بن عمر بن عطا کا سما حمید سعیدی سے ثابت کریں. چلیں شیخ روایت پیش کر دیا نا اس میں کہا سمی، تو اور کیسے سما ثابت ہوگا؟ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے، ثابت کرنا پڑے گا نا. سمی تو کہہ دیا تو ہو گیا. ان کی ثابت کریں ان کا ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ثابت کریں نا ان کی ملاقات کیسے ہے. سند دکھائے نا، سند دکھائے نا. ایک منٹ، آپ کو سما کا ثبوت چاہیے. ایک میں نے دے دیا، آپ کو ہضم نہیں ہو رہا. اسکین کے ساتھ، ارے اسکین کے ساتھ چاہیے، حوالہ چاہیے مجھے. یہ دیکھو نا، ارے حوالہ ہی دے رہے ہیں. یہ حوالہ حدیث اور بھی حوالہ، یہ صرف حوالہ نہیں اور حوالے. لیکن آپ یہ بتاؤ میرے بھائی، اصل آپ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے ہو. یہاں آپ ہمارا مطلب سمجھو. ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جسے ابھی آپ منقطع ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اسی حدیث کو رفع الیدین کی جب بات آتی ہے تو صحیح بول کے کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ جانے دے، میرے سوال کا جواب دینا. میں ساحل ہوں نا، اسے جانے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا سما ثابت کریں اسکین کے ساتھ، بات نہ گھمائیں. اچھا آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ اسکین ہائی لائٹ کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ ابو داؤد کی حدیث جو دکھ رہی ہے 730 نمبر کی. سمی تو کس نے کہا ہے نا، دکھائے تو یہ مت دکھائیں، اسکین دکھائیں ان کی سمی تو کس نے کہا یہ دکھائے نا مجھے. ارے بھائی جس راوی پر آپ کو اعتراض ہے، جس پہ اعتراض ہے کہ محمد بن عمرو بن عطا نے سمیتو نہیں کہا، وہی محمد بن عمرو بن عطا وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابو حمید الساعدی سے سنا ہے. وہی کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے. یعنی سند کے اندر سما کی صراحت موجود ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ ارے ان کی ملاقات ہی نہیں ہے حضرت، وہ ان کی وفات ہے. وہ پڑھ لیں آپ جا کے. آپ نے وفات، شیخ آپ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں پہ؟ آپ جا کے دونوں کی عمر کو پڑھیں. ان کی ملاقات ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ کہہ دیں گے؟ ارے ملاقات کا دعویٰ غلط ہے اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے کہ میں نے سنا ہے. خود کہہ رہے میں نے سنا ہے. ارے بھائی روایت منقطع ہے، شیخ جا کے اسے پڑھیں. ان کی عمر دیکھیں، ان کی عمر، ان کی وفات ہو، وہ جا کے دیکھیں نا وفات کب ہوئی ہے اور وہ دیکھ لیں. آپ جو بات کریں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم جو بات کریں دلیل ہے. میں دکھاؤں گا نا، میں دکھاؤں گا نا، اس پہ بات کر لیں کسی دن آ کے. چلیں بات کر لیں. میں جو بات پیش کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ محمد بن عمرو بن عطا یہ صحیح سند سے ثابت ہے. اس کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ انہوں نے ابو حمید سعدی سے نہیں سنا، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں سنا. وہ ان کا پروف موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں سمی تو میں نے سنا، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا، تو بھائی آپ کون ہوتے ہو کہنے والے کہ نہیں سنا؟ آپ کی بات ویسے غلط ثابت ہو گئی. جب سند میں صراحت موجود ہے، پوری دنیا یعنی اصول حدیث کی پوری دنیا سند میں موجود سما کی صراحت کو مانتی ہے. جب ان کے شاگرد ابو حمید سعدی کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا، اب آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے نہیں سنا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ انہوں نے نہیں سنا؟ یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بولتے، ہم پہ الزام لگاتے کہ ہم صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں کہتے. یہ خود ضعیف کہہ رہا ہے. منقطع کہنا کیا ضعیف نہیں ہے؟ ہم جب ضعیف بولتے ہیں تو ضعیف کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی وہ کوئی راوی کا حافظہ خراب ہے اسی وجہ سے. بھائی ضعیف میں منقطع بھی، یعنی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اس میں ضعیف آ جاتی ہیں. تو یہ شخص خود اس روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے اور ابھی کمنٹ میں لکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہو. یہ کیا تماشا ہے بتائیے؟ اس شخص کی انٹری کیا بولتے ہوئی ہوئی تھی اسٹریم میں؟ یہ صاحب انٹری مارے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہتے ہو. اور یہاں پہ کیا ہے؟ خدا بندہ ضعیف سما پیش کیا ذرا ماننے کے لیے تیار نہیں. اور بے سر پیر کے حوالے کی ملاقات ثابت ہے. کدھر حوالہ بتاؤ؟ کس نے کہا ملاقات ثابت نہیں ہے؟ تو یہاں ان کی خود کی بات جہاں سے وہ سٹارٹ کیے تھے وہ بات وہیں پہ خود وہی شخص جو سامنے آیا ہے. اور معلوم ہے مجھے تعجب یہ تھا کہ 10 بار 15 بار جب پوچھ لیے کہ صحیح کہتے ہو ضعیف کہتے ہو، صحیح کہتے ہو ضعیف کہتے ہو، تو حکمتاً کیا جواب دے رہے تھے؟ بول رہے تھے کہ پوری امت کا اجماع ہے تو میں کیا بولوں. مطلب سننے والے کو ایسا لگے گا کہ اسے صحیح کہہ رہے
اور پھر بعد میں کے بعد آیا کہ منقطع کہہ رہا اور دعویٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ضعیف نہیں بولنے. منقطع کہہ رہا, منقطع کا مطلب وہی نا ضعیف, وہ روایت نہیں ہوگی. شیخ البانی جب کہتے ہیں سلسلہ الاحادیث ضعیفہ, تو سلسلہ احادیث ضعیفہ میں منقطع سب آتا نا اس میں. جب ضعیف کہتے ہیں تو سب, کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو, منقطع روایت ضعیف میں شمار ہوتی, منقطع روایت ضعیف میں شمار, اور یہ کہتا ہے ہم منقطع کہہ رہے ہیں ضعیف نہیں کہہ رہے ہیں. یا اللہ. اور انٹری کیسے ہوئی تھی صاحب کی اسٹریم میں انٹری یہ کہتے ہوئی تھی کہ یہ کفایت اللہ جھوٹ بولتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اس حدیث کو لوگ ضعیف کہتے ہیں, جبکہ خود وہی کہنے لگا لاسٹ میں. جیسے حدیث ہے نا صحیح بخاری کی, یہ شروع کا حصہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں ترک رفع دینا ہے, جب نیچے پہنچتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. ایسے یہ بندہ شروع میں جب گھسا اسٹریم میں تو کہتا ہے کہ تم لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہو, اور لاسٹ میں خود پروف کر دیا, خود اس کو ضعیف کہہ دیا, اور مناظرہ کر رہا ہے. سیما کی صراحت ہم نے پیش کر دیا, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لوگوں سے کیا, اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ زید بھائی آپ اندازہ کیجئے کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کی سند پر بات کرنے والا کوئی عالم آئے, کیونکہ عالم اتنی بے تکی بات نہیں کرے گا. کوئی ان کے علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, منقطع ہے, تو یہ سارے اعتراضات آپ کے علماء کے پاس ہے. آپ کسی عالم کو لے کر آؤ نا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اس کی سند پر بحث. لیکن ایسے لوگوں سے کیسے بات ہوگی؟ آپ بتائیے کہ ہم سما کی صراحت پیش کرو, بندہ نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں سے اصول حدیث پر بات کرنا اصول حدیث کی توہین ہے. آپ کسی جانکار آدمی کو لائیے سامنے جو اصول حدیث کا درک رکھتا ہو اور ان باریکیوں کو سمجھ, تاکہ فالتو چیزوں پر بات نہ ہو, ٹاپک پر بات ہو, اصولی بات ہو. تو کوئی بھی حنفی عالم اگر آ کے اس سند کو, صحیح بخاری اس کی روایت کو ضعیف ثابت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے, میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے, آپ آؤ. لیکن ایسے جو ہے ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ, اور جو کا کوئی سر پر میں, ان سے ہم کیا بات کریں؟ کتنا ٹائم خراب ہوتا ہے ہمارا. سما کا ثبوت مانگ رہا ہے, سما کا ہم پیش کریں, ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ, یہاں پر جو وہ سما کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ پبلک کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے, تو آپ یہ بات واضح کر دیتے ہو جو ان کا سوال تھا, اور جو ابو داؤد کی حدیث سے آپ نے کیا جواب دیا. اس کے دیکھیے سما کی بہت ساری دلیلیں ہیں, لیکن میں نے صرف ایک روایت پیش کی ہے, یہ سنن ابی داؤد میں, وہ راوی خود کہہ رہے ہیں. ابو حمید کے جو شاگرد ہیں لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن عمرو کا جو راوی محمد بن عمرو آتا, اس شخص کی ملاقات نہیں ابو حمید ساعدی سے, جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سمعت ابا حمید الساعدی, کہ میں ابو حمید الساعدی سے میں نے سنا. تو جب وہ پورے صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں نے سنا, تو بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے نہیں سنا؟ اس کے برخلاف کوئی مضبوط دلیل لاؤ جو ثابت کرے کہ انہوں نے نہیں سنا ہے. تو یہ جب روایت کے اندر موجود ہے تو یہ کافی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا, یا تو اس روایت, اس کی سند پر آپ کلام کرو کہ سند ثابت نہیں ہے, یعنی محمد بن عمرو تک یہ سند ثابت نہیں, یا دوسرے محدثین کے ثابت شدہ اقوال لے کر کوئی مضبوط بات لاؤ کہ بھئی اس روایت میں کوئی غلطی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسی مضبوط لاؤ. ایسا آپ کو کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے, اس سے کہاں سما ثابت؟ لفظ سما کا آپ ثبوت مان رہے, یہ سما کے لفظ یہاں اخبرنی بھی نہیں ہے, یہاں حدثنی بھی ہے, وہی سیم ورڈ موجود ہے. سمیتو جس کا آپ مطالبہ کرو, سیم ورڈ, وہی مادے والا ورڈ موجود ہے, اور پھر آپ نہیں مان رہے اور کہتے سما ثابت. کیسے ثابت کرے گا بندہ بھائی؟ تھوڑی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گا نا کہ ابھی جب تقلید کے موضوع پر شروع میں بات ہوئی ایک بھائی سے, کیا حنفی دیوبندی ان کا نام تھا, تو بول رہے تھے مقلد تو بیچارہ وہ جاہل ہوتا ہے, اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ کیسے امام کی غلطی اپنے نکالے گا. یہاں پہ مقلد امام بخاری کی غلطی نکال لے رہا ہے. امام بخاری نے حدیث کو صحیح کہا ہے, امام بخاری نے حدیث کو صحیح کہا ہے اور وہ غلط ہے, وہ حدیث منقطع ہے. میں نے ایک بات کہی تھی نا, دیکھیے اس کا ثبوت آ گیا شروع میں, جو میں نے بات کی آخر میں اس کا ثبوت آ گیا کہ یہ جب اپنے امام کی تقلید کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو جاہل ہیں, ہم کو تو کچھ نہیں آتا جاتا, اس لیے ہم اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں. پر جب اپنے امام کو اور اپنے مسلک کے دفاع کا معاملہ آتا ہے, تو امام بخاری کی صحیح حدیث میں جو جس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے, اس کو منقطع قرار دینے کا علم بھی ان کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ دوگلا پن ہے. پھر میں جو شیخ بتا رہے نا کہ دوگلا پن, ان کو مسئلہ صرف اپنے مسلک سے ہے. ایک ہی حدیث شیخ کفایت بتا رہے ہیں, ایک ہی حدیث ہے, کیونکہ اس میں آدھا حصہ ہمارے مسلک کے موافق ہے تو قبول ہے, اور اسی حدیث کا آدھا حصہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے تو رد ہے. بھائی اگر امام شیخ البانی نے یا حافظ زبیر صاحب نے اگر ان کی تحقیق میں کسی حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا ہے, تو اپنے مسلک کی وجہ سے تھوڑی ضعیف کہا ہے کہ ان کے مسلک کے خلاف جاری اس وجہ سے ضعیف کریں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو صحیح بخاری کی حدیث سے مسئلہ کیا ہے کہ یہ ان کے مسلک کے خلاف جاری ہے. تو اگر کوئی محقق تنقید کر بھی دیتا ہے صحیح بخاری کی کسی حدیث پر, تو اس تنقید کے پیچھے کی نیت کیا ہے یہ بھی دیکھیں
اگر کسی اہل حدیث عالم نے صحیح بخاری کی کسی حدیث پر نقد بھی کر دیا ہے، وہ نقد صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہمارے مسلک کے موافق ہے یا مخالف ہے اس وجہ سے ہم رد کر رہے ہیں۔ حنفیوں کا اور مقلدین کا تمام یہ مسئلہ ہے نا کہ ان کو حدیث سے پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ تو دونوں کے نقد میں بھی فرق ہے۔ اگر امام البانی نے یا حافظ زبیر صاحب نے اگر کوئی نقد کیا ہے تو وہ اپنے مسلک کے دفاع میں نہیں کیا ہے، یہ جب نقد کرتے ہیں تو اپنا مسلک صحیح ثابت کرنے کے لیے نقد کرتے ہیں۔ تو دونوں کے نقد میں بھی فرق ہے۔ یہ مت دکھائیے کہ ہمارے علماء نے بھی نقد کیا، ہمارے علماء نے علمی بنیادوں پر نقد کیا ہے، آپ تعصب میں نقد کرتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم کو اپنے برابر مت کریے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا ابھی بھی وہی کر رہا ہوں، ہم کو اپنے برابر مت کریے آپ۔ اور یہ رویہ تقلیدی جمود اور تقلیدی فکر کی نمائندگی کرتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم امام صاحب کی تقلید اندھی تقلید نہیں کرتے، ہم فقہ حنفی کو جہاں دلیل آ جاتی چھوڑ دیتے، تو جیسے مفتی طارق مسعود وغیرہ سب کہتے ہیں نا کہ جہاں جہاں دلیلیں آ جاتی ہم چھوڑ دیتے، نماز استسقاء فلاں فلاں وغیرہ، بھئی یہ صریح دلیل صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے، اور اس کے بارے میں یہ خود فقہ میں لکھتے لا اجتہاد مع النص، نص آگے نص کا ثبوت مل گیا تو اب اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی واضح حدیث آنے کے بعد چونکہ یہ اس کی کوئی تعویل نہیں کر پاتے، ان سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، تو مجبور ہیں اس حدیث کو ضعیف کہنے پر۔ یہ صرف تقلیدی تعصب کی وجہ سے بس۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو ان کی پٹائی کی ہے نا وہ زبردست، یعنی اس حدیث کے دفاع اہل الحدیث ابن القیم رحمہ اللہ جو پرانے اہل حدیث ہیں وہ جب اس حدیث کے دفاع میں قلم اٹھاتے نا تو اس میں ایک درد دکھتا، ایک غصہ بھی دکھتا کہ بلا وجہ اس حدیث کو آپ ضعیف کہہ رہے ہو صرف اپنے مسلک کی وجہ سے۔ تو یہ بے نقاب ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ صحیح حدیث لاؤ، یعنی کوئی حدیث بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی، یہ حدیث ہے نا مخالفت کی، یہ تورک حدیث نہیں مانتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ نہیں مانتے۔ آج بھی یہ لوگ صرف تقلید کی وجہ سے اس حدیث کے آخری ٹکڑے پہ نہیں مانتے۔ اور میں تمام اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہوں گا یہ حدیث یاد کر لو بھائی، کیونکہ یہ مقلد لوگ اس حدیث کا شروع کا ٹکڑا لے کے آپ کو کنفیوز کرتے، کہتے دیکھو اس میں رفع الدین کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے کوئی مقلد یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرے اوپر سے نیچے پہنچا دو، سیدھا تو نیچے اتارو، یہ نیچے چوتھی رکعت میں تورک کی بات ہے کیوں نہیں عمل کرتا، ابھی وہ صحیح ثابت کرنے پہ آ جائے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو آپ۔ سارے اہل حدیث بھائی سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کے سامنے یہ حدیث لا کے اور رفع الیدین کے ترک کا ثبوت دے گا تو اس پر بحث بعد میں کرنا، نیچے اتارو اس کو، تورک کا ذکر کیوں نہیں مانتے بھائی، ابھی دیکھو ٹائم آفیس ہو جائے گا وہ۔ شیخ میں چاہ رہا ہوں کہ عوام میں ابھی یہ سوال جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی آیا، کچھ لوگ انکار حدیث والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ ایسی باتیں بول کر کے پبلک کو بخاری کے اوپر سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا بھی جواب آپ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری پہ نقد کیا ہے عام اہل علم اس سے متفق نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بہت ساری تحقیق سے اہل حدیث کو بہت سارے اہل علم کو اختلاف۔ ہم نے کب کہا کہ ہم شیخ البانی رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس روایت پہ نقد کر دیا، آپ لے کے ڈھو رہے ہو، یہ آپ کی بد نصیبی ہے کہ امام طحاوی نے مسلکی تعصب میں آ کے اس پہ نقد کر دیا، ان کو جواب نہیں سوجا انہوں نے، بلکہ اس سے بھی بے تکی بات کیا کہ امام طحاوی نے رحمہ اللہ نے، پتہ اس سے بھی بے تکی بات، آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ یہاں تو شوشہ مل گیا امام طحاوی رحمہ اللہ کو، بہت بڑے امام ہیں، ہم مانتے ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بلکہ اکلوتا محدث ہے یعنی دنیا حنفیت کا، اتنا اللہ نے علم حدیث کا علم دیا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اتنا بھی علم نہیں تھا امام بہقی جیسا، دوسرے جو علماء شوافی علماء ان جیسا۔ لیکن آپ دیکھیے یہاں اس امام نے ڈھونڈ ڈھانٹ کے ایک نقطہ نکالا کہ منقطع۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک رکعت وتر والی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت وتر پڑھا۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے پاس گیا مسئلہ، تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، ویریفائی کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اصاب انہ فقیہ، کہ انہوں نے ٹھیک کہا اور وہ فقیہ ہیں۔ تو امام طحاوی پتہ ہے کیا جواب دیا؟ حیران رہ جائیں گے آپ، انہوں نے جواب دیا کہ ابن عباس نے تقیہ کر کے بولا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو شیعوں کا تقیہ ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ ابن عباس نے ڈر کے مارے ایسا کہہ دیا کہ امیر معاویہ کوئی گرفت نہ کر لیں، امیر معاویہ کچھ کہہ نہ دیں۔ آپ سوچیں ایک آدمی حنفی کا اتنا بڑا امام اور محض تقلیدی تعصب میں اس حد تک چلا جائے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بولے کہ وہ ڈر گئے، تقلید کیا انہوں نے، وہ ابن عباس ڈر جائیں گے جو المستدرک لحاکم کی حدیث ہم نے پیش کیا کہ وہ خوارج کے خیمے میں گھس کے جا کے مناظرہ کیا۔ اور کون خوارج؟ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے ابن عباس مت جاؤ، وہ بڑے خونخوار لوگ ہیں، کاٹ ڈالیں گے، مت جاؤ۔ نہیں میں جاؤں گا۔
इतना बहादुर सहाबी कि खवारिज जो जमा कर देते थे उनके खेमे में घुस के जाके उनसे मुनाजरा किया और 2000 लोगों को पलटा के अपने साथ लाए। इतने बड़े मर्दे मुजाहिद को आप कहते हो डर गए मेरे मुआविया से, शर्म नहीं आती? है? अच्छा इमाम तावी ने कह दिया, ये लोग भी लेके ढो रहे हैं। और अफसोस है कि ये अली मिर्जा, इसने भी अमीर मुआविया की जिद में यही दोहराया एक वीडियो में। ये अली मिर्जा इसने भी यही गुण गाया है कि वो जो इब्ने अब्बास ने तायद कर दिया कि फकीह कह दिया, वो डर के मारे, और हवाला किसका दिया? तहावी का। ये अली मिर्जा ये अली मिर्जा के फॉलोअर कहते हैं तकलीफ नहीं करता। इसने इमाम तहावी के सहारे अमीर मुआविया पर तान किया और कहा इब्ने अब्बास ने तकिया किया हुआ था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप देखिए तकलीद आपको कहां ले जाती है। आप सही रवायत को ज़ईफ कहने पे तुले हुए हो। अब ज़ईफ कहने का कोई शोषा नहीं मिलता, तकिया का इल्जाम एक सहाबी पे लगा रहे हो। ये क्या अहले हदीस ने ऐसा कुछ किया? अहले हदीस का कोई रिकॉर्ड बताओ कि उन्होंने बिला वजह किसी हदीस ज़ईफ का किसी सहाबी पर तकिया का इल्जाम लगा दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं। और आप देखें कि अगर तकिया वाली बात दुरुस्त होती तो इब्ने अब्बास सिर्फ इतना कह देते ना कि असाबा, उनकी बात सही है। फकीह आगे यह टाइटल लगाने की क्या जरूरत थी कि असाबा सही कहा और वो फकीह है मुआविया? क्या तकिया की वजह से फकीह कहने की क्या जरूरत थी? तो ये बहुत बेतुकी बात है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने जो ये बातें की है, वो बहुत बड़े इमाम है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये तकलीदी तासुब ने इतनी बड़े आलिम होने के बावजूद उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए हम तकलीद के सख्त खिलाफ हैं। और कितना बड़ा मुत्तकी, कितना बड़ा अल्लामा कैसा भी हो, लेकिन हम ये समझते हैं। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास के साथ एक वाकया हजरत अमीर मुआविया का ये भी पेश आया था। हजरत अमीर मुआविया काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे तो चारों अरकान का इस्तेलाम करते थे और हजरत इब्ने अब्बास उनके साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि आप चारों अरकान का इस्तेलाम कर रहे हैं, जबकि रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास ने टोका अमीर मुआविया को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ 2 अरकान का इस्तेलाम करते थे। तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा लैसा शैउन मिनल बैति महजूरा, कि बैतुल्लाह की तो कोई भी शय छोड़ने लायक नहीं है, तो इस इतनी मुकद्दस जगह है तो क्यों ना मैं चारों का इस्तेलाम कर लूं। तो उस पर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बेहतरीन उसवा है। ना सिर्फ टोका, बल्कि जब हजरत अमीर मुआविया ने इसरार किया तो उन्होंने दलील भी दी, और जब दलील दी तो हजरत अमीर मुआविया मान गए, कहा कि सदक था, आप सच कह रहे हैं। तो ये अगर तकिया करना होता तो हर जगह तकिया करते, तारीफ करते। तो ये तो बाकायदा साबित है बात कि हजरत अमीर मुआविया को जो बात नहीं सही लगी सुन्नत के मुआफिक, उसमें बाकायदा हजरत अमीर मुआविया को टोक करके उनकी इस्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह। तो फतुल आवाज़ी में ये जिक्र किया है वाकया गालिबन अब्दुर्रहमान बफरी। एक अच्छी बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि लोग आकर अभी बुखारी हदीस वगैरह ये सब जो बात कर रहे हैं, इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, दलीलों से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तकलीद को डिफेंड कर रहे हैं। अभी आधी अधूरी डिफेंस, कुछ ना कुछ तरीके से अपने इमाम का मसलक सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बस वक्त की बात है। अल्लाह की मदद से ये चीज़, ये बेदारी जो बढ़ती जा रही है, इसका मुझे ऐसा लगता है कि एंड रिजल्ट यही होगा कि तकलीद और जो चीज़ है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी लोगों में और बेदारी बढ़ती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से बहुत लोग तो वाज़े तौर पे समझ रहे हैं, और जो लोग आज लड़ भी रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर अंदर बात काम कर रही है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं वो कुरान और हदीस के करीब वो लोग भी आ रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इनको भी और हम सबको हिदायत पर कायम रखे। अल्लाह से यही दुआ है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।